بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک اعتراض جو ہے وہ نواصب کی طرف سے حال ہی میں دیکھنے کو ملا۔ سوشل میڈیا پر ایک ناصبی یزید کا کٹر پیروکار، یزید کا مدافع، اور اسی نسل میں سے ظاہر بات ہے جہاں واقعہ ہررا ہوا اور وہاں پر کئی 1000 خواتین کے ساتھ زنا ہوا اور کئی جو ہے وہ اس طرح کے پیدا ہوئے، تو یہ سلسلہ وہاں سے چلتا آیا اور آج انہی میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ یزید کا دفاع کرنے کے لیے آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور انہوں نے آ کر کیا کیا، اب وہ انہوں نے کوشش کیا کی ہے، چونکہ یزید کا دفاع کرنا ہے تو یزید دیکھتے ہیں کہ معاویہ اور یزید کے درمیان اور اہل بیت کے درمیان بڑے اچھے تعلقات۔ پہلے والے کیا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں جی امام علی اور حضرت زہرا ابو بکر عمر کے درمیان بڑے شیر و شکر معاملات تھے۔ نیچے تھوڑا سا آ جائیں، کہا جی معاویہ امام حسن حسین کے درمیان اچھے تعلقات تھے، جیسے ہم نے پیچھے بیان کیا کہ جنہیں تحفے لیا کرتے تھے اس کا جواب دیا۔ یہاں پر آگے بیان کیا کہ یزید جو ہے وہ جس سپاہ کا سالار تھا، کیا تھا جناب، کمانڈر تھا، امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام جی اس میں سپاہی تھے۔ قسطنطنیہ کی طرف جب یزید جاتا ہے معاویہ کے زمانے میں تو امام حسین اس فوج میں تھے۔ یہ ناصبیوں نے اعتراض کیا، اور یہ جہاں سے مطلب پیش کیا جاتا ہے، یہ ملاحظہ فرمائیں تاریخ مدینہ دمشق ابن عساکر کی، یہ شامی اور اسی تفکر کا، بنو امیہ کے تفکر کا ایک شخص، الجزء الرابع عشر دارالفکر کی یہ چاپ ہے، اس کی 14ویں جلد میں جب ہم جاتے ہیں، وفد علی معاویہ صفحہ نمبر 111، الحسین ابن علی ابن ابی طالب، ان کے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اس نے باب قائم کیا اور کہا وفد علی معاویہ وتوجہ غادیا الی قسطنطنیہ فی الجیش الذی کان امیرہ یزید ابن معاویہ۔ وہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو جب ایک سپاہ جاتی ہے جنگ کے لیے قسطنطنیہ کی طرف، تو اس جیش، اس سپاہ کا امیر کون تھا؟ یزید تھا۔ امام حسین علیہ السلام اس سپاہ میں شامل ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ مطلب یہاں پر بغیر کسی سند کے، بغیر کسی کی طرف نسبت دی ہوئی، جبکہ ابن عساکر کی اس کتاب کی طرف آپ رجوع کریں تو یہاں پر موسٹلی جیسے آگے بھی اس نے کہا کہ اخبرنا ابو عبداللہ فراوی، اور یعنی اپنے مشائخ سے، اور اس طرح ایک سلسلہ وار جو ہے وہ سند کے ساتھ اس کی جو روش ہے اس کتاب کی اگر آپ دیکھیں تو اس طریقے سے نقل کرتا ہے، لیکن یہاں پر اس مطلب کو اس نے بغیر کسی آپ یہ کہیں کہ کسی کے ساتھ نسبت دیے، اور اس کا متوفہ کب ہے؟ اس کا متوفہ ہے 571، ٹھیک ہے۔ جب اس کا متوفہ 571 یعنی 6 صدی ہجری کا بندہ ہے، اور اس بات کو بغیر کسی بندے کی طرف یہ ملاحظہ فرمائیں، کیا ہے متوفہ 571، اب یہ بغیر کسی کی طرف نسبت دیے یہ کلام کر رہا ہے، تو اب ویسے تو یہ لوگ جناب اگر تاریخی روایات کی طرف آئیں تو کہتے ہیں جی تاریخ میں سند اتنی میٹر نہیں کرتی، لیکن تاریخ میں کم سے کم وہ مصادر کے جو مصادر اولیہ ہیں ان کو تو آپ مد نظر رکھیں، اور یہاں پر یہ مطلب بغیر کسی کی طرف نسبت دی ہے جو بھئی 6 صدی کا بندہ یہ بات کر رہا ہے، مثلا ابن کثیر دمشقی نے کر دی، ٹھیک ہے، وہ کون سا 3 صدی کا ہے، 4 صدی کا ہے، متقدمین میں تو وہ شمار نہیں ہوتا، تو لہٰذا اگر اس کی کتاب سے کوئی مطلب بیان ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی معلوم ہو کہ اس نے کہاں سے یہ چیزیں بیان کی ہیں، جیسا کہ ابن عساکر ہو گیا، ابن کثیر ہو گیا، یہ یا تاریخ کامل ابن اسیر، یہ طبری سے اور زیادہ تر جو امام حسین کے حوالے سے تفصیل سے بیان کیا، جیسا کہ الگ سے بھی تاریخ طبری میں استشہاد اور امام حسین کے نام سے انہوں نے آج کل ایک کتاب چاپ کی ہے عربی میں، ایک محقق نے الگ سے یعنی تاریخ طبری سے نکال کر وہاں پہ تفصیل سے وہ واقعات نقل ہوئے ہیں، تو جو بعد والے آتے ہیں انہوں نے وہاں سے ان چیزوں کو نقل کیا، لیکن اس مطلب کو جو یہ ایک شامی فکر کا شخص تھا ابن عساکر، تو اس نے وہاں پر آ کر اس مطلب کو بیان کیا ہے، تو اس کے مطلب پر اعتماد کرنا اولاً تو تشیع پہ حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ثانیاً خود اہل سنت کے ہاں بھی یہ مطلب ثابت نہیں ہے۔ یہ ملاحظہ فرمائیں، ہم چلتے ہیں تاریخ طبری کی طرف۔ تاریخ طبری ابو جعفر محمد بن جریر طبری کی الجزء الخامس اس کی 5ویں جلد ہے، اس میں جب ہم جاتے ہیں وہ کہتے ہیں فیہا کانت غزوہ، ٹھیک ہے، یزید ابن معاویہ الروم حتی بلغ قسطنطنیہ ومعه ابن عباس، وہ کہتے ہیں یزید جب جنگ کے لیے جاتا ہے اور قسطنطنیہ پہنچتا ہے تو اس کے ساتھ کون ہوتے ہیں؟ ابن عباس، ابن عمر، ابن زبیر، ابو ایوب انصاری، یہ ہوتے ہیں یزید کے ساتھ۔ یہاں پر کہیں پر بھی امام حسین کا تذکرہ نہیں کہ امام حسین علیہ السلام موجود تھے۔ بھائی آپ خود سوچیں، اگر امام حسین واقعاً موجود ہوتے تو یہ جو بنو امیہ کی حکومت تھی، بنو عباس، یعنی یہ جو پورا سلسلہ رہا، تو یہ ناصبی اور یہ دشمنان
اہل بیت اس سے اس قدر استفادہ کرتے، اس قدر شور و غل ہوتا اور اس قدر یہ نقل ہوتا کہ جناب یہ جگہ جگہ، اور حتیٰ یہ استشہاد کرتے، اسے بطور دلیل پیش کرتے، اور کئی منابع میں یہ آثار ہمیں دیکھنے کو ملتے، کیونکہ یہ ان کے نفع میں جاتے، لیکن ہمیں دیکھنے کو ملتا کہیں پر بھی یہ چیز موجود نہیں ہے۔ تو دیکھا تاریخ طبری میں یہ مطلب ہمیں نہیں ملتا۔ اس کے بعد مزید کتابوں کو ہم نے جب دیکھا تو وہاں پر بھی ہمیں یہ مطلب نہیں ملتا۔ مثال کے طور پر الکامل فی التاریخ دیوبندیوں کے نزدیک بڑی اہم کتاب، اور شفیع عثمانی جب کتاب لکھی اپنی تو اسی کتاب کو محور قرار دیا، اور اس کے مقدمے میں بھی ابن اسیر نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ میں اپنی اس کتاب میں کتب مشہورہ سے، اور وہ جن پہ میں اعتماد کرتا ہوں، ان شخصیات میں اعتماد کرتا ہوں، ان سے میں نے مطالب کو استخراج کیا، اس میں بیان کیا۔ جب ہم اس میں جاتے ہیں اس کی تیسری جلد میں، وہ یہاں پر کہتا ہے 49ویں سال میں کیا ہوا، 49ویں ہجری میں، فی ہذہ السنہ، کیا جی وکیل سنہ 50 معاویہ جو ہے وہ ایک روم کی طرف کیا بھیجتا ہے، فوج بھیجتا ہے جنگ کے لیے۔ اب یہاں پر مطلب تبدیل ہو گیا، وہاں پر کیا تھا، یزید تھا اس جیش کا، اس سپاہ کا امیر، یہاں پہ وجعل علیہم سفیان ابن عوف، یہاں پہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ سفیان ابن عوف کو اس لشکر کا سربراہ قرار دیا، ٹھیک ہے، اور حکم دیا اپنے بیٹے کو کہ اس جنگ میں ان کے ساتھ جائے، یعنی بیٹے کو حکم دیا ساتھ جائے، لیکن امیر کسے قرار دیا، سفیان ابن عوف کو۔ یہاں پہ مطلب تاریخ کا اختلاف ہو گیا، تو لہٰذا اس قدر ضنی چیز سے، اور وہ بھی جس کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے، آپ آ کر استدلال کر رہے ہیں کہ یزید، امام حسین، معاویہ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ ناسبیوں کی عقل بھی جو ہے وہ گھاس چرنے جاتی ہے۔ آگے دیکھیں اگلے صفحے پہ کہتے ہیں، صفحہ نمبر 57 پہ، وَقَانَ فِي الْجَيْشِ، اس میں کون تھے، کون کون لوگ موجود تھے وہ بتا رہے ہیں، ابن عباس، ابن عمر، ابن زبیر، ابو ایوب انصاری، اور ان کے علاوہ امام، یعنی انہوں نے وہ شخصیات جو بارز شخصیات تھیں ان کا یہاں پر ذکر کیا ہے۔ امام حسین کا تذکرہ یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا، تو یہ ایک مطلب۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں، المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، کس کے جناب، ابن جوزی کی، نہایت ہی ان کے ہاں معتبر تاریخی اعتبار سے کتاب گردانی جاتی ہے، دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان کی یہ چاپ ہے، اس کی 5ویں جلد ہے۔ اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں بالکل اسی سال کے، یعنی 49 ہجری کے جو حوادثات ہیں ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اس میں کیا کیا رونما ہوا۔ وہ کہتے ہیں، غزا یزید بن معاویہ ارض روم حتی بلغ القسطنطینیہ ومعه ابن عباس، ابن عمر، ابن زبیر و ابو ایوب انصاری، این امام حسین، ای نواسب، ناسبیو بتاؤ کہاں ہے امام حسین علیہ السلام؟ وہ ایک ٹکڑا کہیں سے بھی تم لوگوں کو مل جائے عثمان کا کرتا بنا لیتے ہو، سبحان اللہ۔ تو یہاں سے یہ مطلب واضح ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں ہم کچھ شیعہ منابع سے آپ کی خدمت میں ایک دو مطالب رکھتے ہیں جہاں سے یہ چیز واضح ہو جائے گی۔ رجال کشی جو ہے جناب ابو جعفر محمد بن حسن طوسی، ان کی یہ تالیف ہے۔ اس میں جب ہم جاتے ہیں کہ جناب فضل ابن شاہزان سے سوال کیا جاتا ہے، کس کے بارے میں، ابو ایوب خالد بن زید انصاری، یعنی جو ابو ایوب انصاری جو ہیں وہ اس میں یعنی موجود تھے، ہم نے وہاں پہ دیکھا۔ وَقِتَالُهُ مَعَ مُعَاوِيَةَ مُشْرِكِينَ فقال کان ذالک، جناب فضل ابن شاہزان جو امام کے جلیل القدر اصحاب میں سے تھے، وہ کہتے ہیں یہ جو معاویہ کے ساتھ وہ تھا، مشرکین کے ساتھ جو قتال ہوا یا جنگوں میں اس کی جو شرکت رہی ہے، وہ کہتے ہیں کان ذالک منہ، جناب ابو ایوب انصاری کے متعلق کہا جا رہا ہے، جناب فضل ابن شاہزان جو ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں، کان ذالک منہ قلۃ فقہ و غفلہ، یہ ان کی غفلت تھی، فقہی اعتبار سے ان کی نافہمی تھی کہ انہوں نے معاویہ جیسے شخص کے ساتھ انہوں نے یہ گمان کیا کہ یہ انما یعمل عملا لنفسہ یقوی بہ الاسلام، اس اسلام کو طاقت ملے گی، شرک جو ہے وہ نابود ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ایک اپنی طرف سے یہ گمان کیا اور کہا کہ قلت فقہ و غفلہ، یہ ان کی غفلت اور قلت فقہ کی وجہ سے تھا۔ تو لہٰذا امام حسین کا تو اصلاً پھر اگر تشیع کی طرف آیا جائے، یہاں سے چیز پتہ چلے گی، جب جناب ابو ایوب انصاری کو معاویہ اینڈ کمپنی کے ساتھ جنگوں میں شرکت کرنے پر اس قدر مورد مذمت قرار دیا جا رہا ہے، تو پھر امام حسین علیہ السلام کا اصلاً یہاں پر کوئی تصور ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ایک اور روایت جو آخر سے، یہ فصل الخطاب ہے باقاعدہ یہ روایت، الخصال شیخ صدوق الہرامہ کی، علی اکبر غفاری صاحب کی تحقیق کے ساتھ، جامع مدرسین کو حوض علم قم المقدسہ کی چاپ ہے،
شیخ صدوق علیہ رحمہ کی اس کتاب میں جلد نمبر 2 میں حدیث نمبر 4 میں اس کو کہا جاتا ہے کہ امام امیر المؤمنین نے جو ہے وہ علم اصحابہ فی مجلس واحد 400 ابواب، ٹھیک ہے، 400 باب جو ہیں وہ امام علی علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو سکھائے، ٹھیک ہے، دین و دنیا میں جو ان کے لیے کار مند ہوں گے، مفید ہوں گے۔ بیان کرتے ہوئے آگے جاتے ہیں تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ، امام جو ہے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان جو ہے وہ جہاد میں اس کے ساتھ نہ جائے، خروج نہ کرے، کس کے ساتھ؟ معمن، اس شخص کے ساتھ کہ جس کے اوپر اسے اعتماد نہ ہو اور جس کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق مال فیء کا جو ہے نفاذ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ فَإِن مَاتَ فِي ذَلِكَ كَانَ مُعِينًا لِعُدُوِّنَا فِي حَقِّ حُقُوقِنَا وَالْإِشَاطَةِ بِدِمَائِنَا وَمَيْتَةُ مَيْتَةً جَاہِلِيَّةً، وہ اگر یہ کام کرے گا، ہمارے دشمن کی مدد کرے گا کس چیز میں، فی حفظ حقوقنا والاشاعۃ بدمائنا، تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ تو امام نے اس چیز سے منع کیا کہ بھئی وہ شخص کے جس کی اوپر آپ کو اطمینان نہ ہو، ٹھیک ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق مال فیء تقسیم نہیں کرتا، ایسے شخص کے ساتھ خروج کرنا، جنگ میں جانا، جنگ و قتال کے لیے جانا، یہ درست نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو یہ چیز شوبہ نہیں دیتی کہ وہ یہ کام کرے۔ تو اب آپ بتائیں کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ کام کیا ہوگا؟ تو لہٰذا شیعہ کتابوں سے بھی اور اہل سنت کتابوں سے یہ مطلب جو ہے نہایت ضعیف اور نہایت ہی بے اساس ہے کہ جو یہ ناظمیوں کی طرف سے استدلال کیا جاتا ہے۔ ایک البتہ اعتراض مومنین جو ہیں وہ جب دیکھتے ہیں تو ایک پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ بھائی یہ تو نئی نئی باتیں آ رہی ہیں ہمارے سامنے، تو لہٰذا مومنین پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کی نواسب کی عادت ہے، کہیں سے ایسے ان کے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ان کا مذہب تو ہے ہی ایسا، تو لہٰذا اہل بیت کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے، لیکن اور اہل بیت کا دامن انہوں نے تھاما نہیں ہے۔ اب اپنے ان افراد کو بچانے کے لیے اہل بیت اور ان کے درمیان اچھے تعلقات لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ایک سیلہ حاصل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان کے جتنے بھی یہ حربیں ہیں ان کا جوابات دیتے آئیں گے۔ اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔